السلام علیکم. ایک اور قسط کے ساتھ آج حاضر ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ آپ کو اگر ہمارا کام پسند آ رہا ہے کہ اس چینل کو فالو کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور اپنے دوستوں سے شیئر کیجئے اور اس ویڈیو کو لائک بھی کیجئے. تو شروع کرتے ہیں. بے شک امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فضل و مرتبے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ہیں. آپ انبیاء و مرسلین اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد تمام انسانوں میں بلا قید و شرط سب سے افضل ہیں. آپ کی افضلیت سے متعلق مسلمانوں کو یہی عقیدہ ہونا چاہیے اور یہی فقہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے. آپ کے ایمانی مقام و مرتبہ کے بارے میں عبداللہ بن حشام سے روایت ہے. انہوں نے فرمایا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. آپ عمر بن خطاب کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ میرے نزدیک ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں سوائے میری جان کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، تم مومن نہیں ہو سکتے قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان، میں تمہارے نزدیک تمہاری جان سے زیادہ محبوب ہو جاؤں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اب ایسے ہی ہے، اللہ کی قسم آپ میرے نزدیک میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب تمہارا ایمان مکمل ہوا اے عمر. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس داخل ہونے کی ایسے وقت میں اجازت مانگی جب قریش کی چند عورتیں آپ سے بات کر رہی تھیں. آپ کی آواز سے اونچی آواز کے ساتھ آپ سے کثرت نان و نفقے کا مطالبہ کر رہی تھیں. جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت مانگی تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور جلدی جلدی پردہ کرنے لگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی. آپ اندر داخل ہوئے اور دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس رہے. آپ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ آپ کے دانتوں کو ہنسائے، ماجرا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے ان عورتوں میں تعجب ہوا، وہ سب میرے پاس تھیں اور جب انہوں نے تمہاری آواز سنی تو جلدی سے پردے میں ہو گئی. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، آپ تو اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ وہ آپ سے ڈرے. پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، اے اپنی جانوں کے دشمنوں، تم مجھ سے ڈرتی ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ڈرتی. عورتوں نے جواب دیا، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں زیادہ سخت اور غصے والے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا خوب ہے ابن خطاب، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کبھی کسی راستے پر چلتے ہوئے شیطان کی تم سے ملاقات ہو جائے تو راستہ بدل کے دوسرے راستے پہ چل پڑتا ہے. عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ کے نزدیک لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ آپ نے فرمایا، عائشہ. میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، مردوں میں سے؟ آپ نے فرمایا، ان کے والد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں نے کہا، پھر کون؟ آپ نے فرمایا، پھر عمر بن خطاب. پھر آپ نے دیگر افراد کو شمار کیا. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے کے باغات میں سے ایک باغ میں تھا. ایک آدمی آیا، اس نے دروازہ کھولنے کی اجازت مانگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھول دو اور اسے جنت کی بشارت دے دو. میں نے اس کے لیے دروازہ کھول دیا اور دیکھا تو وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. میں نے انہیں فرمان رسول کی بشارت دی. انہوں نے اللہ کی تعریف کی. پھر ایک آدمی آیا، اس نے دروازہ کھولنے کی اجازت مانگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دروازہ کھول دو اور انہیں جنت کی بشارت دے دو. میں نے ان کے لیے دروازہ کھولا، دیکھا تو وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. میں نے انہیں فرمان رسول کی بشارت دی. انہوں نے اللہ کی تعریف کی. پھر ایک آدمی نے دروازہ کھولنے کی اجازت مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کے لیے دروازہ کھول دو اور انہیں ان آزمائشوں میں جنت کی بشارت دے دو جو انہیں پہنچیں گی. دیکھا تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. میں نے انہیں فرمان رسول کی بشارت دی. انہوں نے اللہ کی تعریف کی اور پھر کہا، یعنی اللہ ہی مددگار ہے. جب لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر ملی تو بڑا واولہ مچ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مسلمانوں کے لیے اور خاص طور سے ابن خطاب کے لیے بڑا صدمہ تھی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صورتحال کی تفصیل ہمیں کچھ طرح بتاتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا، کچھ منافق لوگ جو کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے، حالانکہ آپ نہیں مرے ہیں. وہ تو اپنے رب کے پاس گئے ہیں جیسے موسیٰ بن عمران علیہ السلام گئے تھے. وہ اپنی قوم کی نگاہوں سے 40 رات تک غائب تھے اور پھر واپس لوٹ آئے تھے، اور جب بھی کہا جانے لگا تھا کہ وہ مر گئے. اللہ کی قسم، اللہ کے رسول بھی اس طرح واپس ہوں گے جس طرح موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تھے، اور ضرور ان لوگوں کے ہاتھ اور پاؤں کاٹیں گے جو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر گئے.
جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر پہنچی تو آپ مسجد نبوی کے دروازے پر آئے اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سے بات کر رہے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی چیز کی طرف متوجہ نہ ہوئے اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ گھر کے کنارے آپ کے جسم پر چادر ڈالی ہوئی تھی۔ آپ آگے بڑھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو کھولا، پھر آپ کو بوسہ دیا اور بولے، آپ پہ میرے ماں باپ قربان، اللہ نے جس موت کو آپ پر لکھ دیا تھا آپ اس سے گزر گئے، اب اس کے بعد آپ کو کبھی موت نہ لاحق ہوگی۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر آپ نے چادر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پہ لوٹا دیا۔ باہر نکلے اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولتے جا رہے تھے تو کہا، اے عمر ذرا ٹھہرو، خاموش ہو جاؤ۔ آپ نے خاموش ہونے سے انکار کیا۔ جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھا کہ وہ چپ نہیں ہو رہے تو لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے، اور جب لوگوں نے آپ کی آواز سنی تو عمر رضی اللہ عنہ کو چھوڑ کر آپ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا، اے لوگو، جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد فوت ہو گئے ہیں، جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے اور وہ کبھی نہیں مرے گا۔ پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت کی، سورہ آل عمران آیت نمبر 133۔ ترجمہ: محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف اللہ کے رسول ہیں، ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں، کیا اگر ان کا انتقال ہو جائے یا شہید ہو جائے تو تم اسلام سے اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ اور جو کوئی پھر جائے اپنی ایڑیوں کے بل تو ہرگز وہ اللہ کا کچھ نہ بگاڑ سکے گا، ان قریب اللہ تعالیٰ شکر گزاروں کو اچھا بدلہ دے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم گویا لوگوں نے جانا ہی نہ تھا کہ آیت نازل ہو چکی ہے، یہاں تک کہ اس دن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تلاوت کی۔ لوگوں نے اس آیت کو ابو بکر سے سیکھا، اب ان کی زبانوں پر تھی۔ ابو ہریرہ کا بیان ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، قسم اللہ کی، جب میں نے ابو بکر کو اس کی آیت کی تلاوت کرتے ہوئے سنا تو قریب تھا کہ زمین پہ گر جاؤں، اور میں نے یقین کر لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد دوسرا مرحلہ خلافت کا تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو سمجھ چکے تھے اور اس بات سے بخوبی واقف تھے کہ کوئی اور فتنہ کھڑا نہ ہو جائے، جس کی وجہ سے انہوں نے لوگوں کو جمع کیا اور ان سے کہا، کیا تم نہیں جانتے ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو لوگ امامت کرنے کا حکم دیا تھا؟ پھر تم میں سے کسی کو گوارا ہے کہ ابو بکر سے آگے بڑھے؟ یہ اس لیے کہی گئی تھی کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی اور آگے آ کر اپنے ہاتھ پہ بیعت کروا لے، اور جب بیعت ہو جاتی تو پھر وہاں سے اختلافات کا سلسلہ شروع ہو سکتا تھا۔ اس لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی امامت کا درجہ دیا تھا، تو ان کو سب سے آگے کیا، لوگوں کو یہ بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امامت پر ان کو کھڑا کیا تھا، تو اب ان کا سب سے زیادہ حق ہے اور ان سے آگے کوئی بھی نہیں ہے۔ لوگوں نے بھی یہی کہا کہ ہم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ سے آگے بڑھنے پر اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، اور پھر آپ خود آگے بڑھے اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اپنا ہاتھ بڑھائیے۔ انہوں نے اپنا ہاتھ بڑھایا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، اور پھر تمام مہاجرین نے، پھر انصار نے بیعت کی۔ اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو ایک فتنہ پیدا ہونا شروع ہوا تھا اس کو ڈھانپ کر اسی وقت ختم کر دیا گیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور آپ کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے تو عربوں میں کچھ لوگ مرتد ہو گئے، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے ابو بکر، آپ لوگوں سے کیسے جنگ کریں گے جبکہ فرمان رسول ہے، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں سے جنگ کرتا رہوں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار نہ کر لیں، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں، اور جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا اس نے مجھ سے اپنی جان و مال کو محفوظ کر لیا اس کلمے کے حق کے ساتھ، اور اس کا حساب اللہ کے ذمہ ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، قسم اللہ کے جس نے نماز اور زکوٰۃ میں فرق کیا، میں اس سے ضرور اور بالضرور جنگ کروں گا، کیونکہ زکوٰۃ مال کا حق ہے۔ اللہ کی قسم، اگر انہوں نے اونٹنی کا 1 سال سے چھوٹا سا بچہ مجھے نہ دیا جسے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیتے تھے، اس کی عدم ادائیگی پر میں جنگ کروں گا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ کی قسم، جب میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کا سینہ جنگ کے لیے کھول دیا ہے تو میں نے یقین کر لیا کہ آپ کی رائے برحق ہے۔ اسی طریقے سے جب لوگوں نے مطالبہ کیا کہ لشکر کا امیر ایسا شخص ہونا چاہیے جو اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ عمر کا ہو، اس موضوع پر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کرنے کے لیے انہوں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، انصار امارت کے لیے اسامہ سے زیادہ عمر کا آدمی چاہتے ہیں،
ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، یہ سن کر آپ کھڑے ہو گئے اور عمر رضی اللہ عنہ کی داڑھی پکڑ لی اور کہا، اے ابن خطاب، تمہاری ماں تم کو گم پائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو امیر بنایا اور تم مجھ سے کہتے ہو اسے ہٹا دوں؟ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول فرمان کو کتنی اہمیت دیتے تھے، اور انہوں نے اس معاملے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اصلاح بھی کی اور انہیں بتایا بھی۔ جنگ یمامہ مسلمان شہداء میں ان شہداء کی تعداد زیادہ تھی جو قرآن حافظ تھے۔ اس کے نتیجے میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے قرآن جمع کرنے کا حکم دیا اور اسے چمڑے کے ٹکڑوں پہ، کھجور کے شاخوں پہ اور لوگوں کے سینوں سے لے کر یکجا کیا گیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عظیم کام ایک صحابی زید بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ کو سونپا۔ ان کا بیان ہے، جنگ یمامہ کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے بلایا، آپ کے ساتھ عمر بن خطاب بھی تھے۔ انہوں نے فرمایا، عمر میرے پاس آئے اور کہا، جنگ یمامہ کے موقع بہت سارے حفاظ شہید ہو گئے ہیں، مجھے خوف ہے کہ دوسری جگہوں سے بھی کہیں حفاظ شہید ہوتے گئے تو قرآن کریم کا بیشتر حصہ ضائع ہو جائے گا، لہٰذا میرے خیال میں قرآن جمع کرنے کا حکم دیں۔ تو میں نے عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میں وہ کام کیسے کروں جسے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یقین دلایا کہ اللہ کی قسم یہ عمل بہت بہتر ہوگا، اور برابر مجھ سے اصرار کرتے رہے کہ یہاں تک کہ اللہ نے میرے سینے میں بھی کام کرنے کے لیے میرا دل کھول دیا جس طریقے سے عمر کا سینہ کھولا تھا، اور میری رائے بھی وہی ہوگی جو عمر کی تھی۔ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا، تم ایک نوجوان اور عقلمند آدمی ہو، ہمیں تم پر کوئی شک نہیں، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب وحی بھی تھے، لہٰذا قرآن کو ڈھونڈو اور اسے یکجا کرو۔ زید بن ثابت کہتے ہیں، اگر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے کسی پہاڑ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کا حکم دیتے تو وہ مجھ پہ اتنا بھاری نہ ہوتا جتنا قرآن کو جمع کرنا مجھے بھاری پڑا، یعنی کہ بہت مشکل کام تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیماری میں اضافہ ہو گیا تو آپ نے لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ جو میری حالت ہے جسے تم دیکھ رہے ہو، میں قریب الموت ہوں، اب تم جسے چاہو پسند کرو اپنی منتخب کر لو، اس لیے اگر تم میری زندگی میں اپنا امیر مقرر کر لو تو زیادہ مناسب ہے، ایسا نہ ہو کہ بعد میں تم اختلاف کرو۔ پھر صحابہ نے آپس سے مشورہ کیا، ان میں سے ہر ایک کی یہی کوشش تھی کہ ذمہ داری سے خود کو دور رکھے اور جو اس کی صلاحیت رکھتا ہو، اس کا اہل ہو، اسے کام سونپا جائے۔ بلاخر سب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہا، ایک خلیفہ رسول، ہماری رائے وہی ہوگی جو آپ کی رائے ہوگی۔ آپ نے فرمایا، تو مجھے موقع دو تاکہ میں اللہ، اس کے دین اور اس کے بندوں کے بارے میں غور کر لوں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان سے کہا، عمر بن خطاب کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ جس چیز کے بارے میں آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں اس کے بارے میں مجھ سے کیوں پوچھتے ہیں؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگرچہ میں جانتا ہوں پھر بھی۔ عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم وہ اس معامل ہمیں آپ کی رائے سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ پھر آپ نے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو بلایا اور کہا، عمر بن خطاب کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا، آپ اس بارے میں زیادہ واقف ہیں۔ آپ نے فرمایا، بات واضح کرو۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میرے علم کے مطابق ان کا باطن ان کے ظاہر سے اچھا ہے اور ہم لوگوں میں ان کا کوئی جواب نہیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا، اللہ تم پر رحم کرے، قسم اللہ کی اگر میں عمر کو خلافت کے لیے نامزد نہ کرتا تو تم سے تجاوز نہ کرتا، یعنی کہ تمہیں خلافت کے لیے نامزد کرتا۔ پھر آپ نے اسد بن حسین رضی اللہ عنہ کو بلایا اور ان سے بھی اسی بابت بات کہی تو انہوں نے کہا، آپ کے بعد ان کو سب سے بہتر جانتا ہوں، خوشی کے موقع پر خوش ہوتے ہیں، ناراضگی کے موقع پر ناراض ہوتے ہیں، ان کا باطن ظاہر سے زیادہ بہتر ہے، اس ذمہ داری کو اٹھانے کے لیے ان سے زیادہ مناسب دوسرا آدمی کوئی نہیں۔ اسی طریقے سے آپ نے مختلف صحابہ سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مشورہ کیا۔ طلحہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ تقریباً سب کی رائے اکثر تھی۔ طلحہ آپ کے سخت گیری سے ڈرتے تھے، اسی لیے انہوں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا، عمر کی سخت مزاجی کو جاننے کے باوجود ان کو ہمارا خلیفہ نامزد کرنے کے بارے میں جب آپ سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا تو آپ کیا جواب دیں گے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مجھے بٹھا دو، کیا مجھے اللہ سے خوف دلاتے ہو؟ وہ شخص رسوا ہو جو تمہارے معاملے میں ظلم کی راہ اپنائے۔ میں کہوں گا، اے اللہ، ان پر میں نے تیرے سب سے بہتر بندے کو خلیفہ مقرر کیا۔ پھر آپ نے لوگوں کی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سختی کا سبب بتایا اور فرمایا، وہ اس لیے سخت تھے کہ مجھے جانتے تھے میں نرم طبیعت کا ہوں، اگر خلافت کا معاملہ ان کو سونپ دیا جائے تو وہ نرم پڑ جائیں گے اور بہت سی سختیوں کو چھوڑ دیں گے۔ جب ان تمام چیزوں کی معلومات عمر رضی اللہ عنہ کو لگی تو آپ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے دیکھتے ہی ان کے عزائم کو بھانپ لیا اور پھر انہیں سمجھایا، لیکن عمر رضی اللہ عنہ نہیں مانے۔
پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آپ کو تلوار کی دھمکی دی۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ کے پاس اس بات کو قبول کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے چاہا کہ باہوش و حواس اور پوری ذمہ داری کے ساتھ لوگوں کو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی بطور خلافت نامزدگی سے آگاہ کر دیں تاکہ کوئی پیچیدگی اور شک و شبہ نہ رہ جائے۔ چنانچہ ابو بکر رضی اللہ عنہ لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ کیا میں جس کو تمہارا خلیفہ بنا رہا ہوں تم اس سے راضی ہو؟ بے شک میں نے مشورہ لینے میں کوئی کوتاہی نہیں کی، نہ ہی کسی قرابت داروں کو خلافت سونپ رہا ہوں۔ میں نے تم پر عمر بن خطاب کو خلیفہ بنایا ہے، لہٰذا ان کی باتوں کو سنو اور اطاعت کرو۔ لوگوں نے عرض کی ہم سنیں گے اور اطاعت کریں گے۔ پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اللہ سے دعا کرنے لگے، مناجات کی، دل کی رازوں کو ان کے سامنے کھول دیا۔ آپ دعا کر رہے تھے، اے اللہ تیرے نبی کے حکم کے بغیر میں نے عمر کو خلیفہ بنا دیا ہے، اس سے میرا اصل مقصد لوگوں کی اصلاح ہی ہے۔ میں ان کے فتنے مبتلا ہو جانے سے خائف ہوں اور پوری محنت سے ان کی رائے اور مشورہ لے کر پھر میں ان میں سب سے بہتر اور سب سے زیادہ خیر خواہی خواہشمند شخص کو ان پر مقرر کیا ہے۔ اللہ تیرا حکم موت مجھ پر عام پہنچا ہے، لہٰذا تو اس امت کو میرا بہترین جانشین عطا کر دے کیونکہ وہ سب تیرے بندے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عثمان رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ عہد نامہ خلافت پڑھ کے لوگوں کو سنا دیں اور لوگوں سے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی بیعت لے لیں۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے پوچھا کیا اس عہد نامے میں جس کا نام ہے تم اس کی بیعت کرنے کو تیار ہو؟ سب نے کہا ہاں۔ سب نے اس کا اقرار کیا اور اس پہ راضی ہو گئے۔ چنانچہ عثمان رضی اللہ عنہ عہد نامہ پڑھ کے فارغ ہوئے تو سب اس پہ راضی ہو گئے اور عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور آپ کی بیعت کی۔ اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ کو عمر رضی اللہ عنہ کو لے کر تنہائی میں گئے اور ہر چیز کی ذمہ داری سے عہدہ برطرف ہو گئے۔ آپ کو بہت ساری نصیحتیں کی اور پھر دین اسلام کی راہ میں اپنی ہر ممکن طاقت لگانے اور کوشش کرنے کے بعد ہر قسم کی ذمہ داری سے عہدہ بر ہو کر اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے خلافت مسلمین کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریاں سنبھال لی۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلی قسط کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔